السلام علیکم دوستو، پارہ نمبر 27 اور سورہ نجم کی آیت نمبر 32 سے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری اس ویڈیو کا ویٹ ہوگا، نہیں تو بھی ویٹ کیا کیجئے، دیکھیے یہ کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ میں کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے 2-3 دن ویڈیو لوڈ نہیں کر سکی، جس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ تو آیت نمبر 32 میں بیان فرمایا گیا، کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا جس نے روگردانی کی اور تھوڑا سا دیا پھر کنجوس بن گیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے اور وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ آگاہ نہیں ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں سے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں سے جو پوری طرح احکام بجا لائے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کچھ جس کو وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش کا نتیجہ جلد نظر آ جائے گا۔ یہاں آیت نمبر 40 تک کا ترجمہ تھا۔ اس کی تفسیر کی طرف اگر غور ڈالیں تو یعنی اس نے جو یہ خیال کر لیا کہ فلاں شخص قیامت کے روز اتنی رقم کے بدلے میں اس کا عذاب اپنے سر لے لے گا، کیا اس کے پاس غیب کا ایسا علم ہے جس کے باعث اس کو اپنی سودا بازی کے درست ہونے کا یقین ہے؟ اگر اس نے سابقہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا تو اسے اپنی اس غلط اندیشی کا علم ہو جاتا۔ یہاں صحف موسیٰ سے مراد تورات ہے، جو متعدد اسفار پر مشتمل ہے۔ یہ مخرف شکل میں آج بھی موجود ہے۔ صحیفہ ابراہیم سے مراد وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ اس کے اہم مضامین کے بارے میں قرآن کریم نے ہی کچھ بتایا ہے۔ صحیفہ ابراہیم کا ذکر قرآن کریم میں 2 مقامات پر آیا ہے، ایک اس مقام پر، دوسری مرتبہ سورہ اعلیٰ کی آخری آیات میں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے تھے۔ ان 2 مقامات پر ان کی تعلیمات کا اشارتاً ذکر کر دیا جو ان میں مندرج تھی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ قانون رائج تھا کہ اگر ایک شخص کسی کو قتل کرتا تو قاتل کی سزا اس کے باپ، اس کے بیٹے، اس کے بھائی اور اس کی بیوی یا اس کے غلام کو بھی دی جاتی۔ ان میں سے کسی کو پکڑ کر قتل بھی کر دیا جاتا۔ جب آپ مبعوث فرمائے گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پڑھ کے سنایا کہ اللہ تزر وزر اخری، کہ کسی کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ یوں اس ظالمانہ قانون کا کلمہ ہوا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی سابق رسول کی شریعت کا یہ مسئلہ تھا، بلکہ یہ ان کے دور جہالت کا ایک رواج تھا جو صدیوں سے ان میں چلا آ رہا تھا۔ کبھی کسی نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند ہی نہ کی تھی۔ بینہ اس طرح جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر کسی غریب قبیلے کا غلام یا عورت طاقتور قبیلے کے کسی فرد کو قتل کر دیتی تو طاقتور قبیلہ بطور قصاص اس قاتل یا عورت کو قتل کر کے مطمئن نہ ہوتا، بلکہ عورت کے بجائے ان کے کسی مرد اور غلام کے بجائے ان کے کسی آزاد مرد کو قتل کر دیا جاتا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، یعنی یہ آیت نازل ہوئی تو جہالت کے اس ظالمانہ دستور کا خاتمہ ہوا۔ بظاہر بعض آیتیں اور حدیثیں اس آیت سے متعارض معلوم ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یعنی امام احمد اور مسلم نے جریر بن عبداللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص برا طریقہ رائج کرتا ہے اس پر اس کا بوجھ بھی لادا جائے گا، اور قیامت تک جو لوگ اس طریقے کو اختیار کریں گے ان سب کا بوجھ اس پر بھی لادا جائے گا۔ ان سے معلوم ہوا کہ دوسروں کی گناہ بوجھ بھی کسی پر لاد دیا جاتا ہے، حالانکہ آیت اس کی نفی کرتی ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ چونکہ یہ شخص قیامت تک آنے والے بدکاریوں کی بدکاری کا سبب بنا، اس لیے وہ ان بدکاریوں میں شریک ہے، اس کی سزا اسے بھی ملے گی۔ یہ نہیں کہ ان بدکاریوں کو کوئی سزا نہ دی جائے گی اور ان سب کی سزا اسی شخص کو دی جائے گی، نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس کے راوی ابن عمر ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ یعنی جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے تو اس قوم کے تمام افراد نیک و بد اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر قیامت کے دن وہ اپنے مال کے مطابق قبروں سے اٹھائے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ عذاب ان لوگوں پر بھی نازل ہوتا ہے جو مجرم نہیں ہوتے۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ آیت اس کی تردید کرتی ہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ ان جرائم کا ارتکاب نہیں کیا کرتے تھے لیکن مجرموں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ خاموشی سے ان گناہوں کو دیکھتے رہتے تھے اور لطف اٹھاتے تھے، جیسا کہ آج کل ہم یوٹیوب پہ گندی قسم کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور ان کو آگے پھیلانے کا سبب بھی بنتے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی ہمارے لیے گناہ کا مرتکب بن سکتی ہے، اور اسی طرح چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہمارے لیے وسیلہ بخشش بھی بن سکتی ہے۔ تو کوشش کیا کیجیے کہ ایک دوسرے کو اچھائی کی نصیحت کریں اور برائی سے روکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو سنن اربعہ میں مروی ہے، اس میں یہ تصریح موجود ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھتے ہیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہیں پکڑ لیتے، یعنی ان کو منع نہیں کرتے، تو ان پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بتایا گیا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار ماتم کرتے ہیں تو ان کے ماتم کرنے کے گناہ کا عذاب اس میت کو بھی دیا جاتا ہے۔ استغفار۔ تو کوشش کیا کیجیے جو کوئی مصیبت، مشکل، پریشانی ہم پہ آن پڑی، آخر جانا تو ہر ایک نے ہے، کوئی بھی ایسا آج تک نہیں جو اس دنیا میں باقی ہو سوائے اللہ کے نام سے، اور لوگوں کی اچھائیاں کی ہوئی ہم سب کو یاد رہتی ہیں، رہتی تو برائیاں بھی یاد ہیں، لیکن نام بول بالا جو ہے وہ اچھائی کا ہی ہوتا ہے، اس لیے اچھائی کی طرف توجہ دیجیے۔ یہ حدیث بھی اس آیت کے منافی ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ میت کو اس وقت عذاب ہوگا جب یا تو وہ وصیت کر جائے کہ مجھ پر ماتم کرنا، یا اسے معلوم تھا کہ اس کے گھر والے اس کے مرنے پر ماتم کریں گے اور اس نے ان کو منع نہیں کیا، اب یہ عذاب اس کو اپنے گناہ کا ہوگا۔ بہرحال اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں جو یہ حکم نازل ہوا تھا وہ شریعت محمدیہ میں بھی باقی ہے۔ کسی کے گناہ کے بدلے میں کسی دوسرے کو سزا نہیں دی جائے گی، ہر شخص اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اور یہ حکم صحف موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام میں بھی موجود تھا اور شریعت اسلامیہ میں بھی یہ قانون باقی ہے، لیکن بعض قاض فہمیوں نے اس آیت کو ایسے معنی پہنا دیے جن سے متعدد دوسری آیات کی تردید اور تکذیب ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بڑے اطمینان سے اس باطل معنی کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ کسی طرح بھی مستحسن نہیں کہ ایک آیت کی ایسی منمانی تشریح کی جائے جس سے متعدد آیات کی تردید ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔